اب ان کے جانے سے جو ہے وہ ہم بہت کمزور محسوس کرنے لگے اپنے آپ کو. اور ایدی صاحب سے میں جب حیات تھے تو میں ان کو اکثر کہتا تھا ایدی صاحب آپ کے بعد تو ہم نہیں چلا سکیں گے ادارے کو. تو وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل چلے گا اور بہت اچھا چلے گا. تو پاکستانی گورنمنٹ کچھ کرتی ہے فنڈس وغیرہ کے حوالے سے؟ نہیں، ہم حکومت سے چندہ نہیں لیتے. حکومت سے چندہ نہیں؟ نہیں، ایدی صاحب کے زمانے سے یہ پالیسی ہے، شروع سے ہمارے ایدی فاؤنڈیشن کی پالیسی ہے، ہم سرکاری فنڈ نہیں لیتے. یہ کافی فیملی آتی ہیں. ابھی ایک پچھلے دنوں 2 دن ہوئے، اپنی دادی آئی تھی، وہ اپنی پوتی کو داخل کروا کے گئیں. ایب نارمل تھی بچی، وہ تقریباً 3 سال کی. الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں عامر خان. آج جس اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، ان کے فادر نے برِ صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نام کمایا، اور ایک ایسا نام کمایا کہ ان کے جانے کے بعد بھی جب تک دنیا قائم ہے وہ نام یاد رکھا جائے گا. جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے عبدالستار ایدی. ایدی صاحب کے بیٹے سے آج آپ کی ملاقات کرائیں گے، فیصل ستار ایدی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اور ساتھ ساتھ فیصل بھائی کی مسز صبا ایدی سے بھی ملاقات کرائیں. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ اور بیٹے بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سعد نام ہے میرا. سعد ایدی. جی سعد ایدی. فیصل بھائی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. فیصل بھائی تھوڑا سا بتائیں جرنی کا، کیسے بابا کے بعد جو ہے پھر آپ نے کیسے اس کو ہینڈ اوور کیا اور کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ ایدی صاحب نے جس طریقے سے سنبھالا ہوا تھا وہی سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، وہی سلسلہ، وہی چیزیں چل رہی ہیں، وہی نیٹ ورک چل رہا ہے. اور اس کے بعد ہمیں تو دشواری تو ہوئی کیونکہ ایدی صاحب کی غیر موجودگی میں ہمارے لیے سب سے مشکل تھا کہ اس کو لے کے چلیں، کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ اس ادارے کا جو حصہ تھا، اس ادارے کے اندر جو ان کا کردار تھا وہ سب سے نمایاں، سب سے طاقتور کردار تھا. اب ان کے جانے سے جو ہے وہ ہم بہت کمزور محسوس کرنے لگے اپنے آپ کو. اور ایدی صاحب سے میں جب حیات تھے تو میں ان کو اکثر کہتا تھا ایدی صاحب آپ کے بعد تو ہم نہیں چلا سکیں گے ادارے کو. تو وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل چلے گا اور بہت اچھا چلے گا. تو اللہ نے جو ہے وہ ہمیں ہمت دی، سپورٹ کیا، اور لوگوں نے پاکستان کے جو ہے وہ ہمیں بہت سپورٹ کیا. اور آج تقریباً 7 سال سے کچھ 7 سال 2-3 مہینے ہو گئے، 7.25 سال. اور اللہ کا شکر ہے ہم چلا رہے ہیں اور ہمیں کوئی اتنی پریشانی نہیں، دشواری نہیں، اور اللہ کا احسان ہے. تو فنڈس وغیرہ آ رہے ہیں، وہی آ رہے ہیں اسی ٹائم جو ایدی صاحب کے زمانے میں آتے تھے؟ نہیں، معاشی جو بدحالی آئی ہے نا، سب سے ایدی صاحب کے مرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں لڑائی شروع ہو گئی. تو پاکستانی جو وہاں پہ سیٹل تھے لاکھوں کی تعداد میں واپس پاکستان آ گئے، ان کی آمدنی کے ذرائع ختم ہو گئے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا سورس تھے ہمارے چندے کا. اس کے بعد پھر یورپ میں لڑائی شروع ہو گئی، یوکرین کی. اور اس سے پہلے بھی 2014 میں یوکرین کی لڑائی شروع ہوئی تھی، تو اس پہ بھی یورپ کا پاکستان کی ساری ایکسپورٹس یورپ میں ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ کرائسس آیا، تو اس کی وجہ سے یہاں کرائسس آیا. اب پھر دوسری جو یوکرین کی جنگ ہوئی ہے اس نے بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے پوری دنیا کو. تو یہ اثرات جو ہے وہ ہمیں آتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی چونکہ دنیا بھر میں مقیم ہے، تو وہاں سے جو چندہ بھیجتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں اس میں پھر کمی دیکھنے کو ملتی ہے. بالکل، کیونکہ ایدی صاحب کا نام تو پوری دنیا میں جانا چاہتا ہے، اور اوورسیز آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے تحاشا جو ہے سپورٹ کرتے تھے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کرائسس کرونا بھی آ گیا، کووڈ کی وجہ سے جو ہے معاملات ہوئے. تو پاکستان میں آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ نظر نہیں آتے، کیا وجوہات ہیں؟ میں کم جاتا ہوں میڈیا میں. میڈیا والے سارے میرے دوست جتنے بھی تھے وہ سب ناراض ہیں. مین اسٹریم میڈیا سارا ناراض ہے کہ آپ آتے نہیں ہو، آپ اپنا موقف نہیں دیتے ہو. ایونٹس ہوتے ہیں اس میں آپ نہیں آتے ہو، اور انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ بہت کم آتے ہو. تو کبھی کبھار انسیڈنٹس میں آ جاتے ہیں کوئی بڑے لیول کا ہو، ورنہ جو ہے وہ میڈیا پہ کم جانا ہوتا ہے. ایدی صاحب بہت زیادہ جاتے تھے، اور ایدی صاحب کا ایک قد بھی تھا نا، تو اس لیے جو ہے وہ میں کم ہی جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میڈیا شائی ہو آپ میڈیا سے گھبراتے ہو. میں نے کہا گھبراتا نہیں ہوں، لیکن بس دل نہیں کرتا. پاکستانی گورنمنٹ کچھ کرتی ہے فنڈس وغیرہ کے حوالے سے؟ نہیں، ہم حکومت سے چندہ نہیں لیتے. حکومت سے چندہ نہیں؟ نہیں، ایدی صاحب کے زمانے سے یہ پالیسی ہے، شروع سے ہمارے ایدی فاؤنڈیشن کی پالیسی ہے، ہم سرکاری فنڈ نہیں لیتے. یہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں سب
प्राइवेट عوامی جو عوامی چندے سے چلتا ہے. ہم کسی ڈونر ایجنسی کے بھی پیسے نہیں لیتے. دنیا بھر کی ڈونر ایجنسیوں کی طرف سے بہت پہلے سے, آج سے 25-30 سال پہلے سے آفرز ہیں. ہم کبھی بھی نہیں لیتے, اور آج بھی جو ہے وہ ہم بغیر ان کے, جب عوام ہمیں دے دیتی ہے, پاکستانی عوام پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ ہمیں اتنا دے دیتی ہے کہ ہمیں ضرورت جتنی ہے ہمیں کیوں جانے کی ضرورت ہو کسی جگہ. تو وہ جو ایدی صاحب کا جھولا پروگرام اور جو بھی سارے چل رہے ہیں سب, ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایدی صاحب کی تمام تر جو ہے وہ چیزیں آج بھی چل رہی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے. انشاءاللہ ضرور, ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ بتائیں کیا معاملات ہیں, کیسے چل رہا ہے صاحب؟ اللہ کا شکر ہے, سارے معاملات چل رہے ہیں. ممی جس طرح سے اپنا سیٹ اپ جو ممی کا بنا ہوا تھا وہ اسی طرح سے چل رہا ہے ماشاءاللہ. ایڈoption کا بھی ہے, بچیوں کی شادیوں کو ممی کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی تھی, تو کافی کچھ سیکھا میں نے ممی کے ساتھ, اور ماشاءاللہ کر رہی ہوں. تو اب پاکستان دنیا انٹرنیشنل وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں کرائسس آتے ہیں, تو پھر بھی تھوڑے سے اپنے آپ 50 سال کی انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے, 50 سال کی. پاکستان میں تو کووڈ کے بعد اور پھر یہاں پالیٹکس کے معاملات اتنے چلتے رہتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ غریب ہوتا جا رہا ہے. تو پاکستان میں جو, کیونکہ میں بھی باہر رہا ہوں ایک عرصہ, تو مڈل کلاس تو پس گیا ہے. تو آپ کے اوپر تو اور مزید پریشر, مطلب لوگ تو اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس, بس جو 3 ٹائم کا کھاتے تھے 1 ٹائم کا کر دیا. جابس نہیں ہیں, بھاگ رہے ہیں لوگ, جو نہیں بھاگ رہے, جو بیچارے نہیں استطاعت رکھتے یہاں ہیں, وہ تو آپ یقین کیجیے گا اب تو شرما حضوری بھی نہیں کرتے, کہیں بیٹھ جاتے ہیں کھانے یا کہیں. تو آپ پہ تو اور مزید پریشر. یہ کافی فیملی آتی ہیں. ابھی ایک پچھلے دنوں 2 دن ہوئے, اپنی دادی آئی تھی, وہ اپنی پوتی کو داخل کروا کے گئیں. ایب نارمل تھی بچی, وہ تقریباً 3 سال کی, تو وہ داخل کروا کے گئیں. وہ بولا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی, وہ بچی معذور ہے, میری عمر اتنی ہے, تو میں اس کا نہیں خیال رکھ سکتی. آپ کیا کہیں گے؟ میں نے بولا صحیح, آپ دے دیں ہمیں, ہم کر لیں گے خیال ان کا. اچھا, آپ منع نہیں ہیں؟ نہیں, ہم منع نہیں کرتے. یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ایسی آپ لوگوں کو بس ایدی صاحب نے یہ سارا اسٹارٹ کیا تھا. ایدی صاحب نے کہا کوئی بھی ہے اس کو منع نہیں کرنا. منع نہیں کرتے. ممی نے بھی یہی کہا کہ کوئی بھی کس مجبوری کے تحت آتا ہے, ہمیں اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا. بس ان کو آپ کوئی سوال جواب نہیں پوچھنا, آپ بس ان کو آپ کہیں کہ بس آپ داخل کرا دیں بچوں کو, ہمیں دے دیں. تو آپ کے کوئی ماتھے پہ بل نہیں آتے, اور نہ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کیسے کریں گے؟ بس اللہ پہ آپ کو اللہ ساتھ دے رہے ہیں, یقین اور ایمان ہے کہ بس یہ آئی بچی آئی ہے, مینٹلی اس کی اگر کنڈیشن نہیں ہے صحیح, ہم بس اس کو کریں گے. جی ضرور. بلکہ اماں ہماری ہے, وہ تو ماں کے جو ہے مجھ سے بھی بڑا تھا, تو وہ تو بس نلاتی بھی تھیں, ہم نے دیکھا ہر چیز کرتی تھی. ایدی صاحب کو تو ہم نے کیا کیا انہوں نے کام کیے ہیں, وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے درجات رکھے تھے. اور ان کے جیسا کام بھی نہیں کر سکتے, مگر کوشش کر رہے ہیں کہ لیکن ابھی بھی آپ جو لوگ آپ جو کوشش کر رہے ہیں, آپ کی جو فیملی ایدی صاحب کی, وہ بھی اس کی بھی مثال نہیں. بس اللہ کروا رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. جو عام ایدی کے نام کا جو ٹرسٹ کرتی, ماشاءاللہ بہت ٹرسٹ کرتی ایدی کا, بالکل, تو وہ ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ کہ ابھی ذرا 7 سال ہو گئے ایدی صاحب کا انتقال ہوا, ممی کو 1.5 سال ہو گیا, کہ وہ ہم نے قائم رکھا ہوا ہے ان کا ٹرسٹ, وہ ہم ختم نہیں کریں گے. ماشاءاللہ یہ کہ جس طرح سے وہ چاہتے تھے اس طرح سے ایسا کام کر کے دکھائیں گے ہم. بالکل. ایدی صاحب کے انسانیت کا مشن جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ ماشاءاللہ فلڈ میں نے دیکھا جو ہے کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کا بھی وہی بابا والا رول ہے, دکھاوا نہیں ہے, بس اپنے کام سے کام کیا, اور بس ایسا کیوں؟ اچھا دیکھیں, مسئلہ ایسا ہے, جب آپ نے مجھے دیکھا فلڈ میں, تو فلڈ میں یا تو میں میڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ساری چیزیں, یا پھر میں کام کرتا. 2 چیزیں ہوتی, کیونکہ وہاں پہ نہ سگنل تھے نہ کچھ تھے, ساری چیزیں نہیں تھیں. تو وہاں پہ اگر صبح ہم لوگ شروع ہوتے تھے کام کرنا, تو رات میں کام ختم ہوتا تھا, تو اس میں پھر ٹائم نہیں ملتا تھا, سونا بھی ہوتا تھا. رات کو 12-1 بجے فارغ ہوتے تھے ہم, صبح فجر میں اٹھ کے جو ہے کام شروع کرنا ہوتا تھا سارا. تو اس میں جو ہے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ یا تو کام کر رہے ہیں تو آپ فل فلیش کام کریں, یا پھر آپ کام نہیں کر رہے, آپ ریلیف ایکٹیویٹیز میں, تو پھر سمجھ آتا ہے. ریسکیو کا کام ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے نا اس میں دیر نہیں کرنی ہوتی, اور بہت ساری ٹیمیں بٹی ہوئی ہوتی ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں آپ, کبھی کہاں جا رہے ہیں, تو ان چیزوں کا ٹائم بہت کم مل پاتا ہے. ہمارا جو ہے وہ پبلسٹی کا کوئی بجٹ نہیں ہے, تو پبلسٹی کا کوئی ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے ہمارا.
تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ہماری چیزیں پھر نظر نہیں آتی یا تو پھر تھرڈ پارٹی کے تھرو نظر آتی ہیں. اس لیے ہماری بہت سارے ادارے ایسے ہیں ان کا پبلسٹی کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے اور کام کا کم ہوتا ہے. ایدی صاحب نے کبھی دکھاوا نہیں کیا, ہم ایدی صاحب کے زمانے سے ہمارا وہ کبھی انہوں نے دکھاوا نہیں کیا کہ اگر وہ بیٹھے ہیں وہ لگا کے کہ آؤ میڈیا والے اور پہلے نکلنے سے پہلے آج میں جا رہا ہوں, تو وہ چیزیں آپ کو ملی, پورے وہ بیٹے کو ملی, پورے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں پبلسٹی کے, 15 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر کسی اس کا جو ہے وہ الگ جو ہے وہ سیکشن ہوتا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, ہم جو کام کرتے ہیں اگر کوئی کور کرتا ہے تو کرے, ورنہ اللہ مالک ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اب تو جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, وہ جو ادارے قائم کیے ہوئے ہیں کہ وہ ادارے تو چھوڑیں, وہ اپنے نام کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں آج بھی جو ہے نا ایدی خاندان جو ہے وہ سب سے بڑا خاندان ہے. کس چیز میں؟ تعداد میں. 8,000 لوگ ہیں ہمارے خاندان میں, جو ہمارے شیلٹر ہومز میں پورا پاکستان میں مختلف جگہوں پہ رہائش پذیر ہیں, جن کا ہر چیز جو ہے وہ ایدی فاؤنڈیشن نے کرنی ہے. ساری چیزیں اس میں مینٹلی چیلنج لوگ ہیں, اس میں فزیکلی چیلنج لوگ ہیں, اس میں بہت سارے اولڈ ایج لوگ ہیں, اس میں بہت سارے بچے ہیں. تو ان ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ اندازاً اپروکسیمیٹلی ڈے کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ ایکسپینسز پاپا بتائیں گے, کیونکہ میں جو ہے فیلڈ میں کام زیادہ کرتا ہوں اور ان چیزوں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا. ہمارے جو ایکسپینسز ہیں 2 سال پہلے تک 2.25 ارب روپیہ تھا. اب جو ہے وہ انفلیشن جو ہوا ہے نا, اس سے تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپیہ ہوگا. 2.5 سے 3 ارب 2.5 سے 3 ارب سالانہ 2.5 سے 3 ارب, اور اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے. اس میں سب سے بڑا جو ہمارا ہیڈ ہے ایکسپینس کا, وہ ہے ایمبولینس سروس. باقی ایدی ہومز جو ہے وہ مشکل سے 10% بھی نہیں ہے. 10% بھی نہیں, 5% بھی نہیں ہے. پیٹرول اور تنخواہیں جو ایمبولینس سروس میں جو جاتی ہیں نا, وہ تقریباً اب پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. پہلے 40% تنخواہ ہوتی تھی, 40% پیٹرول ہوتا تھا, اور اب جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ 60% جو ہے وہ پیٹرول ہو گیا اور 30% جو ہے وہ یا 20-25% جو ہے وہ تنخواہیں ہو گئیں. فیصل بھائی, کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ گورنمنٹ کو اپروچ کریں کہ یار ہم آپ سے مانگ نہیں رہے ہیں, کم از کم پیٹرول میں تو سبسڈی کچھ تو دیں, کچھ تو, یار گورنمنٹ کو نظر نہیں آتا کیا آپ مطلب یہ سرکار خود کرائسس میں ہے. اگر کوئی بندہ پریشان ہو, آپ اس کو جا کے مانگو گے تو وہ اور پریشان ہوگا. سرکار کرائسس میں؟ ہاں کرائسس میں. انہوں نے اپنے اخراجات اتنے بڑھا کے رکھے ہیں. ابھی جو حکومت اتری ہے ان کے پاس 50 سے زائد منسٹریاں تھیں اور 30 جو ہے وہ مشیر تھے جو منسٹر کے لیول کے تھے. ایسا ملک جہاں پہ جو غریب ترین ہو, جس کی 50% آبادی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہو, اور گھر میں ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہو, اور اس وقت خوراک کی کمی کا شکار آدھا پاکستان ہے, اس میں آپ نے 80 منسٹریاں رکھی ہوئی ہیں, اور نہ ہی کوئی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, نہ کوئی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. صرف آ کے بڑی باتیں جو ہے ٹی وی پہ اناؤنس کرتے ہیں, اور کچھ ریئلٹی اور پریکٹیکل نہیں ہے. اس میں آپ ان سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے. آنے والی حکومتوں کے پاس بھی کوئی ریفارمز کے لیے جو ہے وہ پلانز نہیں ہیں کہ کس طریقے سے اکنامیکل ریفارمز لے کر آنے ہیں, کس طریقے سے ایگریکلچرل سیکٹر کو بہتر کرنا ہے, کس طریقے سے انڈسٹریل سیکٹر کو بہتر کرنا ہے, سوشل سیکٹر کو بہتر کرنا ہے. ہمارے ہاں پیسے بانٹنے کا رواج ہے, حکومت بھی یہی کرتی ہے, پیسے بانٹتی ہے. آپ کا جو احساس پروگرام جو ہے اس میں آپ کے 400 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے جو پیسے بانٹتے ہیں خالی, اور ایجوکیشن کا جو فنڈ ہے وہ صرف 40 ارب روپے رکھا گیا ہے. تو لوگوں کو آپ پڑھانا ہی نہیں چاہتے, ان کو ہیومن ڈیولپمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے, ان کی جو ہے وہ ہنر نہیں سکھانا چاہتے, اور حکومت بھی بھکاری بنی ہوئی ہے, ہر کوئی سے جا کے بھیکیں مانگتی ہے, نیچے عوام کو بھی جو ہے وہ بھیکیں بانٹتی ہے. تو اس طرح نہیں چلے گا. ان کو بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے. ایجوکیشن پہ ہمیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ ہمیں, لوگوں کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر, میڈیکل سائڈ پہ, نان میڈیکل سائڈ پہ. آج ہمیں ہر ملک پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے کیونکہ ہماری ساری انویسٹمنٹس غلط جگہوں پر ہیں. ساری انویسٹمنٹس ہماری غلط جگہوں پر ہیں. دیکھیں دنیا پوری جنگ کی طرف جا رہی ہے. افریقہ بھی میدان جنگ بن چکا ہے, اور عنقریبی جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بڑی بھیانک جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. سوڈان میں 30 لاکھ آدمی جو ہے وہ ہجرت کر چکا ہے, لیکن دنیا کا کوئی میڈیا ان کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ غریب ہیں اور کالے ہیں.
ان کا کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. یورپ میں اگر کسی نے 3 لاکھ لوگوں نے بھی جو ہے وہ ہجرت کی ہے تو اس کو تو پوری دنیا کا میڈیا ایسا بتا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی اونچی نسل جو ہے وہ تکلیف میں آ گئی ہے. اور وہاں پہ 3 لاکھ اور یہاں پہ 30 لاکھ لوگوں نے سوڈان میں ہجرت کی, آپس میں خانہ جنگی کی. ویسے کوئی میڈیا بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں پہ کس طرح کا قید چل رہا ہے, کس طرح کی ایٹراسٹیز چل رہی ہیں, کس طریقے سے دونوں طاقتیں رشیا اور امریکہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور ہتھیار دے رہے ہیں اپنے اپنے حمایتیوں کو. اور یہی اب بڑھ کے ویسٹرن افریقہ کی طرف بھی جا رہا ہے. ایشیا کے بہت سارے محاذوں کے اوپر بھی معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی کٹھن اور مشکل ترین وقت ہے. اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہوگا. یہ بھیکیں مانگتے ہیں وہاں پہ جا کے, ان کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ نے ہمیں اتنی زبردست دریائے سندھ دی ہے, دوسری دریائیں دی ہیں, میدانی علاقے دیے ہیں. اس کو صحیح طریقے سے مینیج کر لینا تو ہماری معیشت 10 گنا بڑی ہو سکتی ہے. صرف اس کو یہ صحیح طریقے سے مینیج کر لیں. جس طریقے سے کسانوں کی حالت رکھی ہوئی ہے انہوں نے, آپ ان کو جا کے ملیں کسانوں کو. کسانوں کی ایک دن کی آمدنی 100 روپیہ 150 روپیہ. آج کے زمانے میں 100-150 روپے سے کیا آتا ہے یار. ہم تو یہ سیلاب میں گئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنی بھیانک شکل ہے ہمارے کسانوں کی. ان کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. ان کو تعلیم نہیں دی گئی, ان کو ہنر نہیں دیا گیا, ان کو معاملات مطلب ان کو ایجوکیشن بالکل اس طرح کے ایگریکلچرل ایجوکیشن بھی آپ دے دیتے وہ بھی تک نہیں دی گئی. ان کی ایلڈ بہت کم ہے اور اوپر سے جاگیردار بٹھائے ہوئے ہیں ان کے نمائندے. اب جاگیردار تو سارے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو لینڈ کروزروں میں اور ایئر کنڈیشن بنگلوں کے باہر تو نکلتے نہیں ہیں. اب ان کے جو مینیجرز ہیں وہ انتہائی بدترین طریقے سے جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں ہمارے کسانوں کو. اس کی وجہ سے جو انتہائی غربت اور پریشانیاں ان کو جو جھیلنا پڑتی ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا فرق ہے اور امیر اور غریب میں پاکستان کے اندر. 80 منسٹریاں اور مشیر یہاں پہ پاکستان میں ہے. دنیا کا سب سے دوسری بڑی معیشت چائنا ہے, وہاں پہ 14 منسٹریاں ہیں. تو ہم تو عیاشیوں کے لیے, ہماری اپر کلاس جو ہے وہ تو عیاشیوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے, نیچے کیا ہو رہا ہے. اور حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ 100 روپیہ ان کی آمدنی ہے اور 200 روپیہ ان کا خرچہ ہے, اور فکر ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے. ہر چیز میڈ ان فورن آ رہی ہے. ہر علاقوں میں انہوں نے گنڈا تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے نہیں دیتے. کوئی انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے یا کوئی انڈسٹری کھولنا چاہتا ہے, ماحولی سازگار نہیں ہے. انسٹیبلٹی اتنی ہے. جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک سیکیورٹی نہیں ہوگی, لوگ نہیں آئیں گے. لوگ نہیں آئیں گے. اس کا فائدہ انڈیا کو ہو رہا ہے, اس کا فائدہ بنگلہ دیش کو ہو رہا ہے, اور فائدہ ہوتا جائے گا. اور ہم نیچے کی طرف جاتے جائیں گے, وہ اوپر کی طرف آتے جائیں گے. اور ہم تو جو ہے وہ بالکل اتنا ڈپینڈنسی پہ ہیں, باہر کے ہی ڈپینڈنسی پہ ہیں کہ ہمیں سعودیہ ریسکیو کرے گا, ہمیں دبئی ریسکیو کرے گا, ہمیں امریکہ ریسکیو کرے گا. ہم چائنا سے جو ہے کہیں گے کہ بھیکیں مانگ کے لے کر آ جائیں, اور چائنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پیسے آپ کے ہاتھ میں نہیں دوں گا, میں آ کے پروجیکٹ خود بناؤں گا. تو ہماری ایلیٹ کلاس کو مزہ نہیں آتا. ان کو تو ڈالر ہاتھ میں چاہیے, سوٹ کیس میں بھر کے ان کو کوئی دے اور اس میں ان کو مزہ ہے. آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا, جو آج کل کی خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, ڈیورس ریشو دن پہ دن انکریز کرتا جا رہا ہے. جو ویسٹرن کنٹریز میں تو چلیں سمجھ میں آتا ہے, معاملات اسلام کا نہیں ہے. یہاں تو ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں, اسلام. لڑکیاں شادیاں ہوتی ہیں اور ہفتے مہینے بعد گھروں پہ آ جاتی ہیں. پھر آپ اچھا اسکلز بھی نہیں ہوتی ہیں. ان کے حوالے سے کیا کوئی ہے معاملات؟ یہ آج کل لڑکیاں جو ڈیورس ہوتی ہے آج کل بہت زیادہ یہ شرح بڑھ گئی, بہت زیادہ یہ ایشو بڑھ رہا ہے کہ ڈیورس ابھی شادی دیکھتے ہیں برداشت ان کی ختم ہو گئی ہے. صحیح ہے, دونوں میاں بیوی مل کے ان کو کرنا چاہیے. جب ایک شادی ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر نبھانے کی. اگر ایک کوئی کم ہے, تھوڑا کم عقل ہے یا کم وہ ہے, تو ایک کو برداشت کرنا چاہیے. دونوں مل کے وہ کریں گے تو وہ پھر معاملات بڑھیں گے. وقت کبھی ان کی سنیں کبھی ہماری سنیں. تو ایسی آتی ہیں ویسے اگر ہاں, 1-2 آئی تھیں یہاں پہ, لڑکیاں آئی تھیں 1-2 لڑکیاں. لڑکے بھی آتی ہیں بچیاں کہ ہمیں نہیں جانا. ابھی آئی تھی پچھلے مہینے ہی آئی تھی ایک لڑکی, اس کو سمجھایا بجھایا, تھوڑا سا سنا, اس کی بھی سنی, کوئی سنتا نہیں ہے. اول تو کوئی لڑکیوں کی کوئی سنتا نہیں ہے. ان کو بھی ہمیں سننی چاہیے, ان کی بات تفصیل سے سننی چاہیے. اگر گھر والے ہی مخالف کریں گے تو وہ ظاہر باہر ہی جائے گی, وہ باہر ہی وہ سپورٹ لے گی سب کی بہن. اگر گھر میں ہی ان کی سنی جائے تو یہ کم سے کم یہ ہوگا, یہ کم سے کم اس طرح سے جو یہ چل رہی ہیں مشکلیں, یہ
कम से कम ये झगड़े भी कम होंगे कि इनकी सुनी जाए। अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ, और एक मोबाइल फ़ोन है, दो के बीच में तीसरा आएगा तो ज़ाहिर है वो तो झगड़ा बढ़ेगा ही। तो ये कहते हैं कि आप आपस में थोड़ा मामले से हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, हमारे घरों में अखलाकियात नहीं सिखाई जाती, बहुत कम हो गया है। पहले ये अखलाकी इक़दार जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिखाई जाती थी कि बड़ों का ख्याल रखना है, छोटों का ख्याल रखना है, बड़ों के सामने जवाब नहीं देना। स्कूलों में भी जो है वो हमारे यहाँ अखलाकियात का कोई चैप्टर ही नहीं है। जापान में जो है वो 8 क्लास तक जो है वो अखलाकियात पढ़ाई जाती है। वो सबसे पुरअमन जो है वो और सबसे अच्छा, जहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा तरबियत याफ्ता जो हैं वो जापान के हैं। यूरोप में भी अखलाकियात पढ़ाई जाती है। हम तो यहाँ पे हम कहते हैं हमें अखलाकियात की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पे तो अखलाकियात हम हिंदुओं को सिखाएंगे और क्रिश्चियनों को सिखाएंगे, हम नहीं सीखेंगे। स्कूल में भी जो है वो अखलाकियात का जो सब्जेक्ट है वो हिंदुओं को और क्रिश्चियनों को पढ़ाया जाता है, मुसलमानों को नहीं पढ़ाया जाता। ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें अखलाकियात की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। अखलाकियात हम सीखेंगे तो हमारी अखलाकी कदरें जो है वो बेहतर होंगी, ऊंची होंगी, और हमें बर्दाश्त होगा। हम दूसरों का लिहाज करेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, तभी जो है वो समाज में तब्दीली आ सकेगी, अच्छाई आ सकेगी, बेहतरी आ सकेगी। फैसल भाई, ये अगर सिखा देंगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, ये डे फ़लाना डे ढिमका डे, पैसे बटोरें, बिज़नेस। यहाँ पर तो हमारे स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली जो है वो दूसरों को गाली देना सिखाया जाता है कि फ़लाँ फ़िरका ये, फ़लाँ फ़िरका वो। घरों में जो है वो इसका घर जला दो, इसको लूट लो, इसने ये तौहीन कर दी, उसने ये तौहीन कर दी। ये अखलाकियात के बरक्स है, और आप अपनी सोसाइटी, अपने बच्चों को भयानक किस्म की तालीम दे रहे हो। ये पलट के आप ही के ऊपर आनी है, ये पलट के आप ही के ऊपर आनी है। और ये ज़िया-उल-हक़ के दौर से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि ज़िया-उल-हक़ को जो है वो मग़रिबी जंग लड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था डॉलर के एवज़। तो वो डॉलर तो आ गए, लेकिन हमारी अखलाकियात चली गई, और हमारे यहाँ समाज इतना डिवाइड हो गया फ़िरक़ों के नाम पे, कौमियतों के नाम पे, ख़ासकर फ़िरक़ों के नाम पे। और इतने गलत लीडर फ़िरक़ों की नुमाइंदगी करते हुए हमारे सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं कि वो आपकी सोसाइटी को अब एक नहीं होने दे रहे, और हर जगह ब्लैकमेल करते हैं। जैसे ये बिल्किस सीरी साहिबा जैसे वो सहारा बनी और बाजू बनी अब्दुल साहब की, तो आपको सर का बाजू बनने के लिए कौन से ऐसे मतलब चैलेंजेस को आपका सामना करना पड़ा उनकी जगह बिल्किस सीरी साहिबा की लेने की? चैलेंज तो नहीं, फिर इन्होंने कहा कि आप मम्मी की सीट पे बैठो। मैंने कहा जी सही है, अच्छा काम है, इंसानियत का काम है, तो उसमें तो सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ही है। और ये कि एक खुशी महसूस होती है कि हम कुछ किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो एक अच्छा भी फील करती हूँ। और बच्चे भी साथ दे रहे हैं मेरे, फैसल भी माशाल्लाह ये के साथ दे रहे हैं, इसलिए कि मुझे इतना आइडिया नहीं था। थोड़ा थोड़ा तो करते थे, मगर अभी जब पूरा एक के ऊपर जैसे वो हो जाता है कि हाँ हमें संभालना है, तो ज़ाहिर टाइम लगता है इसको सीखने में, समझने में टाइम लगता है। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत गाइड करते हैं, फैसल हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैडम आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कोई आप बताना चाहें? जी माशाल्लाह फैसल भी वो कर रहे हैं, कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं, टेक्निकल स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। देखने वाले हैं, क्योंकि ओवरसीज़ हम एजुकेशन की तरफ जो है वो काम करने की जो है वो हमने आगाज़ तो कर ही दिया है, और मेडिकल टेक्निकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग की जो टेक्निकल एजुकेशन है उस पर काम कर रहे हैं। हमारे एक मेडिकल वाला तो इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, उसमें हम मज़ीद सर्विसेज लेकर आना चाह रहे हैं, मतलब मज़ीद जो है वो प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। टेक्निकल का इंशाल्लाह दिसंबर से जो है वो काम करना शुरू कर देगा। हम 3-4 साल से कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन चूँकि आपने कहा ना कि पाकिस्तान से 10-12 लाख लोग जो पढ़े लिखे थे, टेक्निकल लोग थे, वो सब छोड़ के चले गए। इस वक्त हमें टीचर्स, हमें जो है वो मैनेजर्स नहीं मिल रहे हैं हायर एजुकेशन फील्ड के, या जो है वो टेक्निकल फील्ड के। इंतहाई फुकदान है, कमी है। पेंडेमिक में भी पाकिस्तान से अच्छे खासे मेडिकल पर्सनल जो है वो यूरोप चले गए और दूसरी जगह पे चले गए। अब जो है यहाँ पे हर जगह शॉर्टेज है, और हमारे इंस्टीट्यूशन इतनी तेज़ी से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जो कि ये शॉर्टेज को पूरा कर सकें। और साथ में रजिस्ट्रेशन के इतने इश्यूज़ हैं कि जो जेन्युइनली इदारे काम करना चाहते हैं उनके लिए भी जो है ना वो मुश्किलात, स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए मुश्किलात, कावानीन लाए जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स लाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो इदारे कोई स्टैंडर्ड पर मेंटेन नहीं हो रहे वो चल रहे हैं, लेकिन जो इदारे काम करना चाह रहे हैं, इनिशियल होती है, इब्तदाई होती है, उनको परेशानियाँ होती हैं, आप उनको लिए ईज़ रखें, बाद में आप उनको ट्रैप करें, उनको सख्त करें, उनको आहिस्ता आहिस्ता
جو ہے وہ سختیاں لے کر آئیں، لیکن شروع میں ایگزمپشنز بہت ضروری ہیں. آپ شروع سے اتنی سختیاں کر دیں گے نا تو پھر چیزیں نہیں چلتی. اب بہت سارے ہمارے پروگرامز ہیں وہ نہیں چل پا رہے ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے اتنی زیادہ سختیاں ہیں اور اس میں کمپرومائزز نہیں ہیں. آپ کے پاس اتنے پڑھے لکھے لوگ اب نہیں ہیں. تو سر آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں ملک کا اور بڑا نامور ادارہ بھی ہے، تو آپ اس میں جو فنڈز آتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کو آپ کیسے مطلب آپ اس کو دیکھتے ہیں، یا پھر آپ کا ادارہ جو آڈٹ رپورٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ادارے کی جاری ہوتی ہے، اور اگر کوئی جیسے دیکھنا چاہے تو اسی کوئی ایک ویب سائٹ ہے یا کچھ بھی تاکہ وہ اس کو ایکسیس کر سکے؟ آڈٹ رپورٹ ہماری ہر سال گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو جمع ہوتی ہیں، اور اب سندھ چیریٹی اور پنجاب چیریٹی ایکٹ کے تحت تمام تر جو ہے وہ صوبوں میں چیریٹی کمیشنز بن چکے ہیں، تو ان کو بھی سبمٹ ہوتی ہے. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ سبمٹ وہ کریں، پبلک کریں. جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں امریکہ وغیرہ میں، ایون برطانیہ میں بھی جو ہے وہ چاہے جو چیریٹی کمیشن ہوتی ہے نا وہ آڈٹ کرتی ہے، کیونکہ ہم جو سرکار کو جمع کراتے ہیں وہی پبلک ہونی چاہیے، تاکہ پھر پبلک اس کو دیکھ کے جو ہے وہ جو ہے وہ انالیسس کر سکے، کمپیئر کر سکے، سوالات جو ہے وہ نکال سکے اس میں سے. مطلب آپ نے آڈٹ فرمس کو ہائر کیا ہوا ہے، وہ آپ کا آڈٹ آپ کا پاکستان میں کوئی آرگنائزیشن چل نہیں سکتی. جتنی بھی آرگنائزیشن پاکستان میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، بینک اکاؤنٹس مینٹین رکھتی ہیں، ان کو آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ ہر سال انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جمع کرانا پڑتا ہے. اور اب چونکہ نئے قوانین آ گئے ہیں، اب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ چیریٹی کمیشن کو بھی جو ہے وہ جمع کرانا پڑتا ہے. تو اگر کوئی جیسے ایکسیس کرنا چاہے ڈیٹا کا تو وہ کہاں سے اس کو ایکسیس مل سکتا چیریٹی کمیشن، ہے؟ ہاں سندھ کا چیریٹی کمیشن الگ ہے، پنجاب کا الگ ہے، تو وہاں سے آپ کو ان کو دینا چاہیے، پبلک بالکل کرنی چاہیے، بلکہ ان کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ اپلوڈ ہونا چاہیے. اچھا سر، یہ تو اب ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا کام کرے پوری مطلب پاکستان پورے ورلڈ کے اندر، تو آپ یہ مطلب جو آپ کے پرسنل جو آپ کا سورس آف انکم اگر آپ بتانا چاہیں ویسے اس کے. ایدی صاحب کو ایوارڈ ملا تھا 1998 میں، 1999 میں 2 ایوارڈ ملے تھے یورپ سے. ایک جو ہے وہ بالزان فاؤنڈیشن کی طرف سے ملا تھا $1.2 ملین کا، اور ایک کسی اور آرگنائزیشن کی طرف سے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، $1 ملین کا. ایدی صاحب نے پاکستان سے باہر پراپرٹی لے لی تھی، تو اس کے کرائے سے جو ہے نا ہمارا سارا خرچہ چلتا ہے. تو وہ 2-3 پراپرٹیاں لی تھیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اچھی خاصی ہماری انکم، ان پراپرٹیوں کی قیمت اچھی خاصی ہو گئی. ان پراپرٹیوں کی قیمت اب 3 گنا ہو گئی. مطلب آپ سمجھ لیں $2 ملین کی لی تھی تو آج $6-7 ملین کی ہو گئی پاکستان کے لیے. اور آپ نے ماشاءاللہ ہم نے دیکھا آپ نے فلڈ میں نکلے آپ، اور جو تھرڈ کے اندر بھی اوور آل بھی بہت ایکٹیو آپ نظر آئے پاکستان میں اپنے مطلب ادارے کے حساب سے. ایدی فاؤنڈیشن کو لے کے آپ نے بہت کام کیا، تو آپ جو ہے موٹیویشن ہے ایک ینگسٹرس کے لیے آج کل پاکستان میں، آج کے پاکستان کے اندر. تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ینگسٹرس کو کہ وہ بھی جو ہے اس فیلڈ کے اندر یا جو بھی فیلڈ میں وہ کام کریں، کس طرح مطلب وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ آپ ینگسٹرس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، اگر جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ جو ہے وہ سارے کام کر جائیں گے، جو چاہتے ہیں آپ وہ کر جائیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ینگسٹرز جو ہیں اکثر اوقات جو ہے وہ صبح اٹھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ٹائم ضائع ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی جو ہے حصہ لیں، چاہے وہ کمیونٹی ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، کسی طرح بھی جو ہے اس طرح کی کمیونٹی سروسز ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے کام کریں، کچھ نہ کچھ کریں. ہفتے میں 1 دن جائیں، 2 دن جائیں، تاکہ پتہ چلے کمیونٹی کے اندر سوشلی ہو کیا رہا ہے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، تاکہ ایک چیز جو ہے وہ بچپن سے ڈیولپ ہوتی رہے. جب وہ بڑے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ اگر ملک کے اوپر کوئی بڑا وقت ہے، یا پھر اکنامکلی حالات خراب ہیں، یا جس طرح بھی حالات خراب ہیں، ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اور دوسری آرگنائزیشنز کا ہاتھ کیسے بٹانا ہے، ساتھ مل کے کام کیسے کرنا ہے. اگر قوم کو ضرورت ہے تو ان کے کام کیسے آنا ہے. کیا دیکھتے ہیں اگلے 5-10 سالوں میں پاکستان کے ینگسٹرس کو لے کے کوئی ہوپ ہے کنٹری کے اندر، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے کنٹری؟ دیکھیں، ابھی تو ینگسٹرز باہر بھی اگر آپ کو کوئی ملے تو آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ بولے گا مجھے پاکستان چھوڑ کے جانا ہے. حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں اب کہ کوئی بھی پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا. سورس آف انکم یہاں پہ لوگوں کی کچھ بھی نہیں ہے، اگر تھی تو وہ بہت کم ہو گئی ہے، اس سے خرچہ نہیں چلتا. گھر کے اندر اگر 3 بندے کام نہیں کرتے، 2 بندے کام نہیں کرتے، تو آپ کرایہ اور کھانے پینے کا نہیں کر سکتے. باقی دوسری چیزیں تو دور کی بات، ہیلتھ کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بھی ٹیکل نہیں کر پاتے.
تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں باہر نکل جائیں. کچھ ٹائم پہلے بھی ایک حادثہ ہوا تھا کہ ایلیگلی طور پہ یورپ جا رہے تھے اور اتنے سارے جو ہے لوگ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے تھے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ بہت ہی بری چیز ہے. اس میں ہمیں تکلیف دہ چیز ہے اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمارے ملک سے بچے اس طرح سے بھاگ رہے ہیں. ینگسٹرز ہوں چاہے وہ جو بھی ہوں وہ بھاگ رہے ہیں.